عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفع کا حق دیا تھا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستے بدل دیے گئے تو پھر حق شفع باقی نہیں رہتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2257۔ ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابراہیم بن میسر نے خبر دی، انہیں عمر بن شرید نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور فرمایا کہ اے سعد، تمہارے قبیلے میں میرے جو 2 گھر ہیں انہیں تم خرید لو۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ باخدا میں تو انہیں نہیں خریدوں گا۔ اس پر مصور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں جی، تمہیں خریدنا ہوگا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں 4000 سے زیادہ نہیں دے سکتا، اور وہ بھی قسط وار۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے 500 دینار ان کے مل رہے ہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہے تو میں ان گھروں کو 4000 پر تمہیں ہرگز نہ دیتا، جبکہ مجھے 500 دینار ان کے مل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2258۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو عمران نے بیان کیا، کہا کہ میں نے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان دونوں میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2259۔